پیش خدمت ہے اس ناول کا دوسرا حصہ۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹویوٹا لے کر وہیں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کبیر دادا کی وسیع عریض کوٹھی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھے ہوئے راستے کے مناظر بھی خوشکن اور قابل دید ہو گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر ختم نہ ہو اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پر بیٹھی محو سفر رہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل جاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانی تھی۔ وہ کار کو سڑک ہی پر رکوا کر اتر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچہ اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا اور اس نے بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگانا تھا، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بےتاب و بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اسے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ماں بے چینی کے ساتھ اپنی منہ سے نظر آئی۔ اتنی دیر لگا دی بیٹی؟ تناوش کو دیکھتے اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ سکون بھرے انداز میں بولی، ہاں ماں، آج بہت دور نکل گئی تھی، اتنا دور کیا واپسی بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیا آل فول بک رہی ہے؟ بشریٰ نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ امی جان، آپ چاہتی تھی نا کہ میری شادی ہو جائے اور ہم شاہ نواز بھائی کے قاتل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ وہ خواہش ہے جو ہمیشہ تمنا کا روپ ہی دائر رکھے گی۔ امی جان، سنا ہے مقصد کی تکمیل قربانی مانگا کرتی ہے، وہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ ٹھیک سنا ہے بیٹی، مگر ہم کس چیز کی قربانی دے کر اس خبیث کو جہنم حاصل کریں؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تناوش کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ماں، آج میں اپنا رشتہ طے کر کے آئی ہوں۔ گو مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ایسا موقع دوبارہ نہ ملتا۔ بشریٰ نے قریب ہو کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہوش میں تو ہونا؟ پتہ نہیں ماں جی، بس وہ مجھے اچھا لگا، اپنا لگا، با اختیار لگا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے شادی کی آفر کر دی۔ بشریٰ متوحش ہوتے ہوئے بولی، کہیں کسی اور غریب کو جان سے نہ مروا دینا۔ تناوش کے لہجے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امی جان، آپ نے ہمیشہ دلاور شیخ کو بااختیار درندے کے روپ میں دیکھا ہے، کل انشاءاللہ آپ اس کا وہ روپ دیکھیں گی جس کی تمنا میں ہم دونوں پچھلے کئی ماہ سے دست بدعا ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بشریٰ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ممکن اور ناممکن کے درمیان بس رب کی مرضی کی رکاوٹ ہے ماں جی۔ جب وہ بے نیاز کن فرماتا ہے تو پھر ہر ناممکن ثابت قدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا با اختیار اور صاحب حیثیت تمہیں کہاں سے مل گیا بیٹی؟ اور پھر وہ تم جیسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی پر کیسے راضی ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم نے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ بشریٰ کو بیٹی کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ خود تو کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی شہزادی ہے، پھر شہزادیوں کو تو شہزادی ملا کرتے ہیں نا ماں جی۔ اس کی آنکھوں میں کبیر دادا کی صورت لہرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں خواہش جاگی، کاش جیسا وہ ماں کو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہوتا۔ اچھا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آج میں اسکول نہیں گئی تھی، بس یوں ہی دائیں بائیں گھومتی رہی اور پھر وہ مجھے ایک ہوٹل کے باہر نظر آیا۔ اس حالت میں ایک جج اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں جان گئی کہ وہی ایسا ہے جو مجھے دلاور شیخ کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس سے بات کرنے کا موقع دیا اور میں نے فوراً اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن یہ تو آپ جانتی ہیں نا ماں جی کہ اس دنیا میں لے دے کا اصول ہی کافر ماں ہے۔ بس میں نے دلاور شیخ کی موت کے بدلے خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ پریشان نہ ہوں، وہ مجھے نکاح پڑھا کر ہی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے بہت ساری باتیں حذف کرتے ہوئے اجمالاً سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا معاملہ لگتا ہے۔ تم نے دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بھی بڑے گنڈے کا ساتھ اپنا لیا ہے۔ ماں جی، میں بس ایک بات جانتی ہوں کہ مجھے دلاور شیخ سے بھیا کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر دلاور شیخ نے بھیا کے خون سے ہاتھ نہ رنگے ہوتے تو شاید میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا تو دل ہول رہا ہے۔ بشریٰ خاتون کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ دلاور شیخ والے معاملے میں کچھ مہلت ان کے پاس موجود تھی۔ اس کی بیٹی تو ایک دم ہی طوفان سر پر لے آئی تھی۔ اطمینان رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ماں جی، اس نے اعتماد والے لہجے میں ماں کو تسلی دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پیوند جتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری ہے۔
تمہیں چند دن استعمال کرنے کے بعد وہ طلاق کے 3 لفظ بول کر تمہیں واپس پھینک دے گا۔ وہ مسکرائی، تو کیا میں پہلی مطلقہ ہوں گی؟ نہ جانے ہوا کہ کتنی بیٹیاں روزانہ طلاق کا داغ اپنی پیشانی پر سجا کر ماں باپ کے دروازے پر آ بیٹھتی ہیں۔ ان میں ایک کا اضافہ اور صحیح، اور امید ہے مجھے دوسری شادی کے لیے بھی اتنی تقاضا نہیں کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر دلاور شیخ جیسی نحوست سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تمہیں اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم سے کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ بیٹی کی باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے اطمینان محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ امی جان، کہا تو ہے، مشورہ یا اجازت لینے کا وقت میرے پاس نہیں تھا۔ اگر میں وہ موقع گنوا دیتی تو پھر وہی کوڑنا سلگنا ہی مقدر ٹھہرتا۔ اگر اس سودے سے پیچھے ہٹنا ممکن ہے تو بہتر ہوگا اس شخص کو منع کر دو، بلکہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑا لو۔ ماں نے اس کی حوصلہ شکنی میں کوئی عمدگی کا فرگداشت نہیں کیا تھا۔ ایک بار تناوش کے دل میں بھی خیال آیا کہ ماں کی بات مان لینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کی کداور اور پررعب شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ ماں جی، اگر وہ مجھے خود بھی منع کر دے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آپ نہیں جانتی میرے دل میں دلاور شیخ سے بدلہ لینے کی کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس الاؤ کو دلاور شیخ کا خون ہی بجھا سکتا ہے۔ اگر تناوش کو بھائی کے قاتل سے درجہ نفرت تھی تو اس کے بیٹے کا بھی قاتل تھا۔ وہ فرما بردار اور خدمت کرنے والے بیٹے کی اذیت ناک موت کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ بیٹی سے کئی گنا زیادہ وہ خود دلاور شیخ کو کیفیت کردار تک پہنچانے کی خواہاں تھی۔ تناوش کے طریقہ کار سے اختلاف رکھنے کے باوجود آخر اسے متفق ہونا پڑا۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک تمہارا نصیب اچھا کرے۔ آمین کہہ کر تناوش نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا۔ رات کو تناوش ماں کے ساتھ مل کر اگلے دن کا منصوبہ طے کرتی رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بشریٰ کو بیٹی کا ساتھ دینا پڑ گیا تھا۔ تناوش صبح اسکول جانے کے بجائے ماں کو ساتھ لے کر مولوی محبوب اللہ کے گھر کی طرف چل دی تھی۔ اس وقت مولوی صاحب گھر ہی میں موجود تھے، کافی مزمل اور تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر مولوی کی بیوی نے تو ناک منہ چڑھائی تھی، مگر مولوی محبوب اللہ خندہ پیشانی سے پیش آیا تھا۔ بیٹھو بہن۔ تناوش کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بشریٰ کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کو مخاطب ہوا، سغرا کی ماں، چائے تو پلوا دو۔ چائے ہم پی کر آئے ہیں بھائی جان۔ بشریٰ نے رسمی سے انکار کیا۔ محبوب الہی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے بہانے میں بھی پی لوں گا بہن جی۔ اس کی بیوی البتہ بشریٰ کے انکار سے پہلے ہی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو آپ نے یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ بشریٰ دکھی دل سے پوچھنے لگی۔ مجبوری ہے بہن، جو لوگ آج ایک بیٹی کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے مزید کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بھیا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن آپ جس جگہ بھی تشریف لے جائیں گی وہاں بھی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، ہم ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو کیا کراچی کی یہ حالت ہوتی؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ سڑکوں کی حالت کسی قابل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملاحظہ فرما لیں، غنڈہ گردی کا راج ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں مسائل کا کیا ایک ہی حل نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں؟ مگر ہماری حالت چند بھیڑیوں کے سامنے بھاگتے ہوئے سریوڑ کی سی ہے، جس میں ہر بھیڑ بکری کے دل میں اپنی جان بچانے کی دھن سمائی ہوتی ہے۔ مگر ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بہن، ہم انسان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بھیڑ بکریاں اگر چاہیں بھی تو بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ہی جنس کے چند گنڈے کیوں ہم پر حکمرانی کریں؟ بھائی جان، چھوڑیں اس دلخراش موضوع کو۔ یقیناً اکیلے آپ کے چاہنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ بس اپنے متعلق سوچیں، یہاں سے جانا آپ کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے۔ مولوی محبوب اللہ دکھی لہجے میں بولا، اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اور سچ بات کہوں تو میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں۔ ایسے بھی کیا مجبوری ہے؟ آپ کا مسئلہ ہمیں پریشانی سے نکالنا تھا، اس کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کیسا حل؟ مولوی محبوب اللہ کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ بشریٰ اطمینان سے بولی، آج سپہر کو تناوش بیٹی کا نکاح اور رخصتی ہے۔ کس کے ساتھ اور یوں ایک دم کیسے؟ اس موذی کے بارے میں کیا سوچا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچا جان، بس ایک خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ خود پڑھائیں۔ خاموش بیٹھی تناوش نے زبان کھول لی، میں بہت کمزور اور بے بس آدمی ہوں بیٹی، یقین مانو یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہوتی کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا، مگر اس بدبخت کی دھمکی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سچ کہوں تو یہ محلہ چھوڑ دینے کا حکم بھی مجھے اسی خبیث نے دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑایا جائے یا پیٹھ پیچھے یہ کہا جائے کہ دیکھ لو کسی اور کے کام میں دخل اندازی کا یہ انجام ہوتا ہے، بس اسی وجہ سے میں نے محلہ چھوڑنے کی اصل وجہ سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تناوش اعتماد سے بولی، چچا جان میں وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور اگر آپ مجبور ہو کر یہ محلہ چھوڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس مجبوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولوی محبوب اللہ بے یقینی سے بولا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تناوش نے کہا، اس بات کو راز ہی رہنے دیں چچا جان، باقی آپ کو دلاور شیخ نے ہماری مدد کرنے سے منع کیا ہے، نکاح پڑھانے سے تو نہیں روکا۔
اسی وقت محبوب الہی کی بیوی چائے کے برتنوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے باورچی خانے میں ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ پیالیوں میں چائے ڈالتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، بشریٰ بہن، بہتر ہوگا کہ اب ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹنا بند کر دیں۔ پہلے بھی آپ کی مدد کرنے کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہماری وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر یقین مانیں بہن، آپ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، بھائی جان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ نہیں بہن، آپ نکاح پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی بلا لیں۔ مولوی کی بیوی حامدہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ایسا نہیں کہتے نیک بخت۔ مولوی ان کی گفتگو میں مخل ہوا، زندگی و موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آپ خاموش رہیں جی۔ حامدہ شوہر پر برس پڑی، پہلے بھی آپ کے نیکی کمانے کے شوق میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے، میں نہیں چاہتی کہ گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں عزت کے بھی لالے پڑ جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چچی جان، تناوش اسے تسلی دینے لگی، ہم تو بس اس لیے آئے ہیں کہ چچا جان اپنی آنکھوں سے اس منحوس کا انجام دیکھ لے۔ سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا کچھ ڈراموں فلموں میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جی، ہم مولوی صاحب کو دلاور شیخ سے لڑائی کرنے کی دعوت دینے نہیں آئے، اور خطرہ تو لڑکے والے کو ہونا چاہیے نا۔ مولوی صاحب تو نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے، اور اس بات پر اس منحوس دلاور کو کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ حامدہ نے کچھ کہنے کے لیے پر تولے، مگر مولوی محبوب الہی قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بہن جی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں بعد از نماز عصر حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو عزت دے بھائی جان، بشریٰ نے ممنونیت سے کہا۔ مولوی صاحب کا حوصلہ دیکھ کر تناوش کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، وہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب دلاور شیخ جیسا ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتا۔ مولوی محبوب الہی کا حتمی جواب سن کر حامدہ نے بھی خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ چائے پی کر ماں بیٹی گھر کی طرف واپس چل پڑیں۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کارندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کی نکڑ پر کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر ہی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے، کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کارندے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوچا کہ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد از نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنوں چمچوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرأت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمی کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی، مگر پھر حیرانی پر استہزاء کا عنصر غالب آ گیا۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا، ضرور بھابھی۔ تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشریٰ خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششدر ہوتا گیا۔ ہر ایک تصدیق جاننے کا خواہاں دامر کے سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشریٰ بہن یہ کہتی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ گھر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکے کے لیے بہت اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نامعلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھ شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے جس نے اس کا دولہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ و خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے سے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کے خواب ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ بشریٰ بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی، میں اپنے فیصلے پر نہیں آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشریٰ مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟
آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ ہوئی۔ مذاق کر رہی تھی چندہ۔ بشریٰ نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی 2 سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً اسکول سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ اسکول کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ بشریٰ انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ انہیں بھی تناوش کے بارے میں مکمل معلوم تھا، بلکہ وہ کیا پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اب وہ اس بات پر حیران تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔ وہ فقیہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس کی ایک اور سہیلی سلمیٰ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ساتھ حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کثرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، موٹی ساہرانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بہت بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمیٰ نے مسکرا منہ بناتے ہوئے کہا، بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد وہ تناوش کو دلہن بنانے کے در پہ ہو گئیں۔ پہلے تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے ہی میں اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کی سجاوٹ کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمیٰ اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے عمرہ اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہونا ہی قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ، اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا سین بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استعداد نہیں تھی، ورنہ اب اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی میں ہی بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشریٰ نے شادیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3-4 چارپائیوں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے سین میں بچھا دی تھیں۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھر سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد سین میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ کر دلاور شیخ کا خوف کھیلنے لگتا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا۔ اب اس کی شادی پر اس نے کہاں سے خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے ایک چمچے نے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ کہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلہ داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر
اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اس وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بیہودہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے اسرت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گربان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، ایک منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ، تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے کہ ہیجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ دو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا، دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ تم نے نقاب پڑھانے والے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نپٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نقاب پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، پہلے میرے شوہر سے تو نبڑ لو۔ تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونجے کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی کہ اس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیوی، یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام، اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بیوقوفی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نقاب پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے۔ سن مائی، میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بلکہ اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا۔ بشریٰ کو یہ کہتے ہی مولوی محبوب الہی کا مخاطب ہوا، ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا نکاح پڑھانا شروع کر۔ مگر لڑکی تیار نہیں ہے۔ مولوی محبوب الہی کلاتے ہوئے معتذر ہوا، کیسے تیار نہیں ہے؟ اپنے کسی یار کے لیے تو اس نے اتنا سنگار کر لیا ہے، عاشق کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ مگر جناب، لڑکی کی رضامندی تو لازمی ہوتی ہے نا۔ تم فکر نہ کرو، وہ بالکل رضامند ہوگی۔ یقیناً اسے تمہاری لاش دیکھنا پسند نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے جیب سے پستول لگا کر مولوی محبوب الہی کن پٹی پر رکھ دیا تھا۔ حیران و پریشان بیٹھی تناوش کے سر پر
قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی صاحب کو بڑے اعتماد سے بلا کر لائی تھی۔ اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ دلاور شیخ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، اور اب مولوی صاحب کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، وہ دلاور شیخ کے سامنے ہاتھ باندھتے گڑگڑائی۔ وہ اطمینان سے بول رہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، مولوی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تناوش کے پورے وجود کے اندر بے بسی بھر گئی تھی۔ اس کے دماغ میں مولوی کی بیوی حامدہ کی آواز ابھری، سپنے دیکھنے بند کرو لڑکی، ایسا سب کچھ فلم و ڈرامے میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دلاور شیخ جیسے درندوں کی رسی کو مالک بھی ڈھیلا چھوڑے رکھتا ہے، ایسے موذی کا ہم جیسے کمزور لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات بالکل سچ تھی۔ ہم دلاور شیخ کی بات نہ مان کر وہ بس مولوی صاحب کی زندگی کی دشمنی بن سکتی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بھرائی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ مگر بیٹی، مولوی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلانے چاہے۔ اس وقت دلاور شیخ اس کے چہرے پر تھپڑ سی کرتے اتاڑا، بکواس بند کرو بڈھے، شاید تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تناوش بلکتے ہوئے بولی، دلاور شیخ، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک کمزور نہتے بزرگ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ اس بڈھے کو بھی تو فتنے سے باز آ جانا چاہیے۔ جب ایک لڑکی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر رہا جو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی نہیں، بیٹی جیسی تو ہے۔ مولوی صاحب نے حوصلہ کر کے زبان کھولی، ایسی کی تیسی تیری بیٹی اور تیری جیسی بیٹی کی، چل نکاح پڑھانا شروع کر۔ محلے والوں کے جیسے سانپ سوکھ گیا تھا۔ تمام خوفزدہ انداز میں یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ مولوی صاحب کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تو دلاور شیخ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر پاتا۔ مگر مقابلہ تو کجا، وہ شادی میں شرکت کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں تو یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں مولوی صاحب کے بعد دلاور شیخ انہیں ضد و کوب کرنا نہ شروع کر دے۔ اب بھی سوچ لے بیٹی، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، میری موت سے اگر تمہاری زندگی بچ سکتی ہے تو انکار کر دے۔ دلاور شیخ کی بکواس کے باوجود مولوی محبوب الہی من نہیں ہارا تھا۔ فکر نہ کر بڈھے، تیرے مرنے کی خواہش کو میں جلد ہی پورا کر دوں گا۔ یہ بےہودہ الفاظ دلاور شیخ کے ہونٹوں پر تھے کہ تناوش کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مایوسی بھری نگاہ اسکرین پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کال کبیر دادا کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے بے صبری سے بٹن دبا کر رابطہ جوڑا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے درجے کی شکر گزاری ابھر رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر گویا ہوا، معذرت خواہ ہوں، میرا موبائل فون ملازم کے ہاتھ میں تھا اور میں ورزش میں مشغول تھا۔ اس نے آ کر ابھی اطلاع دی ہے، میں بس تمہاری طرف نکل پڑا ہوں۔ میں منتظر ہوں۔ خوشی کے مارے اس سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر دادا نے مزید کوئی بات کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ دلاور شیخ، برات میرے گھر تک آنے کے لیے چل پڑی ہے۔ ایک بار پھر اس کے لہجے میں اعتماد آ رہا تھا۔ شاید تم مزید مہلت حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھنا آج دلاور تمہیں ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تمہیں اپنی مردانگی کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ وہ بے باکی سے بولی، ضرور دینا، بس 20-25 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اسی وقت دلاور کا چمچہ کرم دین سر پر مٹھائی کا ٹوکرا لادے دروازے پر نمودار ہوا۔ ہاں، مٹھائی تقسیم ہونے تک تمہارے یار کا بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ تمہیں اگر اس کی موت کے بعد ہی میری بیوی بننا ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے اپنے آدمیوں سے بولا، چلو بھی حاضرین میں مٹھائی تقسیم کرو۔ کیا یاد کریں گے یہ لوگ دلاور شیخ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور ابھی تک پیکا منہ لیے بیٹھے ہیں؟ جی باس، کہہ کر وہ سب سے پہلے مٹھائی کا ٹوکرا دلاور شیخ کے قریب لائے۔ وہ ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، اس خڑوس مولوی کو منہ بھی میٹھا کراؤ۔ انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا مولوی صاحب کے سامنے پکڑا۔ مولوی محبوب الہی کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مٹھائی کو ہاتھ لگائے۔ اس سے متسبب دیکھ کر تناوش بولی، چچا جان بے فکر ہو کے مٹھائی کھا لیں، تمہاری بیٹی کا دلہا چند منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ ہاں 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 ہاں، دلاور شیخ نے زبردستی کا کہکا لگایا۔ دلہا نے قربانی کا بکرا کا ہو جس نے آج دلاور کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے۔ مولوی محبوب الہی نے بے دلی سے مٹھائی کا ایک دانہ اٹھا لیا تھا، مگر اس نے وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ دلاور شیخ کی حرام کی کمائی کی مٹھائی کھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے مٹھائی نہ کھانے پر دلاور شیخ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس خباثت بھری نگاہوں سے تناوش کو گھور رہا تھا جو دلہن کے روح میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر نظر آنے والا اطمینان اسے ضرور اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی آنے والے ہولناک وقت کا تصور موجود نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں سے بھاگنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا۔ اس کے کارندے بمشکل ہو گئے مٹھائی تقسیم کر پائے تھے کہ بریکوں کی زوردار چرچراہٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ اس کا دولہا اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا۔ تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قدآور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی۔ اس نے سپورٹس پاجامے کے اوپر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بازوؤں کی مسلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا۔
اس کے عقب میں اسی کی طرح 4 قداور محافظ موجود تھے۔ ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے، جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ کبیر دادا حاضرین پر نگاہ ڈالنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا۔ میں آ گیا ہوں، اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو۔ تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہو۔ کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحہ اس کی چاہت بھری نگاہوں کے سارے میں مقید رہا۔ اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑیں۔ اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آپ بیٹھیں نا، اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس بات میں سر لاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی۔ دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ دلاور شیخ، میرا دلہا پہنچ گیا ہے۔ تناوش کے قریب پہنچنے پر اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں کبیر دادا وہ میں تناوش سے نظریں چراتے ہوئے کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہوا ہے کہ اس کے شوہر کا تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے۔ چلو میں آ گیا ہوں، اپنی قسم پوری کر لو۔ مجھے معاف کر دو دادا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کی منظور نظر ہے۔ معاف کیا، کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اب جا کر میری بیوی سے معافی مانگو۔ مجھے معاف کر دو۔ دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا۔ دلاور شیخ، اس پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے، اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ماں کی جانب مڑی۔ چلے ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ ہاں بیٹی، بشریٰ نے باورچی خانے کی دیوار کے سہارے کھڑی 2 لاٹھیاں اٹھائیں۔ ایک تناوش کو دے کر دوسری اس نے خود تھام لی۔ ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہوں نے صبح ہی سے کر کے رکھا ہوا تھا۔ معاف کر دو خالہ۔ ان کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی تھیں۔ کر دیں گی، پہلے کفارہ تو ادا کر لو۔ بشریٰ کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی۔ اس کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا اس کے سامنے موجود تھا۔ شاہ نواز کا کھٹا پھٹا خون چکا جسم ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف تناوش تھی، جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گھبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی۔ آج اس بہن کو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بھائیوں پر تو بہنیں تو یوں بھی قربان صدقے والی جاتی ہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی۔ ماں بیٹی نے لاٹھیاں ہاتھوں میں پکڑی، لاٹھیاں بلند کیں۔ پلیز پلیز، خدا کے لیے، دلاور شیخ گڑگڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں، اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بلند بانگ چیخ نمودار ہوئی۔ ہائے مر گیا! تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر آئی تھی۔ اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگیں۔ وہ اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ دلاور شیخ کی چیخ و پکار، اس کا تڑپنے کا منظر اتنا خوشگوار تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا تھا۔ ماں بیٹی دل جمی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہیں، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آنے والی آوازیں نکلنا موقوف ہو گئیں۔ چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے۔ کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حاضرین محفل کے دل بھی خوف سے دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کبیر دادا کی پرروپ شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا، تو مولوی محبوب اللہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی، یہ موذی اپنی کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بشریٰ کی لاٹھی بھی تھام لی تھی۔
دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھیں۔ مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ان کے رکتے ہی کبیر دادا کی بروب آواز سنائی دی۔ دلاور شیخ کے کرندے سامنے آئے۔ وہ چاروں سورما لرزتی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کی توبہ جو آئندہ غلط کام کیا۔ چاروں یک زبان ہو کر وہ ویلا کرنے لگے۔ پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ کبیر دادا نے انہیں دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم اپنے قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ چاروں معافی کے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے۔ کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب ہوا۔ میرے 3 گننے تک ان میں سے جو بھی کھڑا نہ ہو پائے اسے گولی مار دینا۔ مگر اس کی گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب تناوش تھی جو قدرت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے سرغنہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تفتیش بھی کرنا پڑ جائے۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا، ان میں سے ایک نے جرأت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی ساتھی بھی اس محلے میں نظر آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانوی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر پر دوپٹہ جو ہے وہ درست کیا اور مولوی محبوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی محبوب اللہ کی آنکھوں میں شدید حیرانی کی لہریں اٹھیں، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے وہ بسم اللہ پڑھ کر خانقاہ کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام ماں ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی ولد عمر علی۔ حق مہر اس مرتبہ بشریٰ خاتون سے مستظفر ہوا تھا۔ ماں کی کچھ کہنے سے پہلے تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، چچا جان جو عرض کر رہی ہیں اسے مان جائیں۔ اور محبوب اللہ تکرار کیے بغیر ایجاب کو قبول کروانے لگا۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی خوبصورت لڑکی کے علاوہ بھی اس میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی بات تھی جو اس کی باتوں پر یوں محظوظ ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پوری ہوتی ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، پختہ لہجے میں بولی۔ نہیں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید گزار لو اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہے تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فقرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ مسکراتے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب اللہ کے سامنے ساتھ جگاتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولی، چچا جان آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہے اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو۔ پگلی بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب اللہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے۔ اللہ پاک ہر لڑکیوں کو ایسا ہی سرپرست عطا کرے۔ گلوگے لہجے میں کہہ کر وہ ماں کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ گو وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کی بھیانک موت، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کرندوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں کہ وہ تناوش سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے اور نہ یوں شوہر کو مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنے عجیب حالات ظہور پذیر ہوئے تھے کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ کس بات پر حیرت ظاہر کرتے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام نے تناوش اور ان کی ماں کو گھیر لیا تھا۔
یوں بھی شادی کے دن دلہن مرگ گاہ ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی ماں بیٹی کو مبارکباد دے رہی تھی تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر ظاہرت شکر کر رہی تھی، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنی کہے جانا اور دوسرے کی سنے بغیر سر ہلاتے جانا عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جوں وقت گزرا تھا، اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے سوچ کر اس کی رہی صحیح سمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی سے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے گنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے گنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں حاصل نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ خود ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی۔ اس کی ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی۔ کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اللہ پاک سے اپنی خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے میں بھی اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے، جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پررعب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے گنڈے نے اسے دیکھتے ہی اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھیں، تو کوئی اور اس کا کیسے سامنا کر پاتا؟ گھنٹے ڈیڑھ تک زیادہ عورتیں رخصت ہو گئی تھیں۔ بس 2 دن پڑوسنے اور تناوش کی چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی اسے ایک کمرے میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سلمہ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تو نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ، ایسا شاندار دلہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں، تمہیں بھی کسی ایسے کی تلاش تھی؟ سلمہ حضرت ناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے نہ مر جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو، تمہارے لیے ایسی دلہا کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے محاورہ بولا ہے، سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمہ نے کہا۔ یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا تم نے، اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائی رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے کیوں نہ خبر دی، وغیرہ وغیرہ۔ شادیہ نازیہ، اقرا، صالحہ بھی پرجوش انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھبا لگایا۔ بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شادیہ نے کہا۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقی نے بھی شادیہ کی تائید میں سر ہلا دیے تھے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سلمہ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کے سنبھال لیا؟ یاد ہے نا، کل میں کالج نہیں آئی تھی، سلمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی، تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، نہ ہوا ہر شخص کے سر پہ بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا۔ یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ، نازیہ بولی۔ ہاں جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہو گئے ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا، حسرت ناک انداز میں سوچتے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا، اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگیں۔ کل میرا کالج جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی۔
پھر ایک بڑے سے ہوٹل سے سامنے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کو جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم اسے اپنے حالات بتانے کا اندیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر اس ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا۔ جانتی وہ مرسڈیز میں سوار تھے۔ وہ کون؟ شادی نے مداحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی۔ ان کے ہونے والے وہ یار، اب خاموشی سے سنو۔ سلمان بیداری بھرے انداز میں شادی کو جھڑکا۔ باقی بھی شادی کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شادی نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محابسوں میں گرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ یقیناً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی جیل میں پھنسا ہوا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے۔ بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ باقی سارا واقعہ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔